ہیلو اینڈ السلام علیکم ناظرین. آج ہم موجود ہیں نیوز ٹو یو کے معروف پروگرام پاکستان افیئرز میں. پروگرام راجہ عاطف صاحب کا ہے اور میں راجہ عاطف صاحب کے رحم و کرم پر ہوں. راجہ صاحب, آج کیا گفتگو آپ کی اور میری ہوگی, اس کا فیصلہ بھی آپ کریں گے اور آپ ہی فیصلہ کریں اور بات بھی آپ ہی آگے بڑھائیں. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. یہ پروگرام ہم سب کا ہے, صرف میرا نہیں ہے, یہ آپ کا بھی ہے, ہمارے دیکھنے والوں کا بھی ہے. بات کہاں سے شروع کرنی ہے اور کیا شروع کرنی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا, جب بندہ دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے تو پھر یہ دریا کا پانی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بہاؤ کس طرف جائے گا. ملک میں جو تازہ ترین صورتحال ہے, جو چیزیں ملک میں ڈسکس ہو رہی ہیں, یقیناً ہم بھی اسی پر ڈسکس کریں گے. لیکن ہماری یہ کوشش یہ ہوگی کہ ہماری جو ڈسکشن ہے اس میں تجزیہ تو یقیناً شامل ہوتا ہی ایک صحافی کا, لیکن اس میں خبریت زیادہ ہو اور مستند وہ زیادہ ہو, ہماری یہ خواہش ہوتی ہے. تو یہ ان دنوں بہت زیادہ بات چل رہی ہے DGI کے معاملے پر اور یہ نوٹیفیکیشن پر, تو کیوں نہ ہم اس پہ بات کر لیں. تو بات کا آغاز جہاں سے کرتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ DGI کا جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, یہ کیا ہمیشہ سے پرائم منسٹر آفس سے ہوتا ہے یا پہلی بار وہاں پہ یہ بات گئی ہے, یا اس کی کیا تھوڑی سی تاریخ اس کی ذرا بتا سکتے؟ دیکھیے, تاریخ اس کی یہ ہے کہ ISI جب قائم کی گئی تھی وہ ایک سولین ادارے کے طور پر قائم کی گئی تھی. ایک انٹر ایجنسی انٹیلیجنس ایجنسی بنائی گئی تھی, یعنی کہ اس کا نام بھی آپ دیکھیں نا, انٹر سروسز انٹیلیجنس, جس میں جو تینوں مسلح افواج ہیں, فضائیہ, بحریہ اور بری فوج, اس تینوں کے اس میں افسران ہونے تھے اور ظاہر سولین افسران بھی ہونے تھے. ایک پریمیئر انٹیلیجنس ادارہ تھا, کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس جو ادارہ تھا وہ تھا انٹیلیجنس بیورو کا, جو کہ برٹش لیگسی تھی ہمارے پاس, وہ آج بھی ادارہ موجود ہے. یہ ایک نیا ادارہ تھا جسے انٹر سروسز انٹیلیجنس کہتے ہیں. یہ برطانوی فوج میں ایک آسٹریلین آفسر تھے جنہوں نے اس کو بنایا, اور پھر پہلے ہیڈ بھی وہ رہے اور اس کے بعد آنورڈز یہ ادارہ چلا. ابھی جو تازہ ترین کنٹروورسی آئی وہ اس وجہ سے آئی کہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ تھا. معاملہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر بھٹو کے دور میں جو ISI ہے, جنرل جیلانی اس کو ہیڈ کیا کرتے تھے. بڑا مؤثر ادارہ ہوا کرتا تھا یہ, اس سے پہلے بھی مؤثر تھا, لیکن پرائم منسٹر بھٹو کے دور کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں. اس میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جو ISI کا جو سربراہ ہے وہ اسے پرائم منسٹر ہی سلیکٹ کریں گے اور اسے اپوائنٹ کریں گے. ٹریڈیشنلی ISI میں جو افسران تعینات کیے گئے وہ فوج کے اندر سے تعینات کیے گئے, اور فوج بھی یہ انٹر سروسز نہیں بلکہ پاکستان کی بڑی فوج سے اس کے سربراہ تعینات کیے جاتے رہے. اس میں بحریہ اور فضائیہ کے افسران بھی تعینات ہوتے ہیں, آج بھی کام کر رہے ہیں, لیکن جو سربراہ اس کا لگایا گیا وہ ہمیشہ سے ٹریڈیشنلی لگایا گیا پاکستان کی بڑی فوج میں سے. اور اس کی جو فیصلہ جب بھی الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی تھیں یا سولین گورنمنٹس ہوتی تھیں, ان کا عام طور پہ فیصلہ پرائم منسٹر آرمی چیف کے ساتھ کرتے تھے کہ میں فلاں افسر کو لگانا چاہتا ہوں, اور پھر اس میں آرمی اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا جاتی تھی. یہ وربل ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی تھرو آؤٹ. عام طور پہ ہم نے اگر مشرف صاحب کے دور سے آنورڈ ابھی دیکھیں تو مشرف صاحب کے بعد جب جمہوریت بحال ہوئی 2008 میں, 18 اگست کو انہوں نے استعفیٰ دیا, اس سے پہلے الیکشن ہو چکے تھے, تو یوسف رضا گیلانی تھے پاکستان کے پرائم منسٹر. اور یوسف رضا گیلانی کو اس بات کا پورا کریڈٹ دیجیے کہ وہ پہلے اور شاید آخری پرائم منسٹر ہیں, اور ابھی شاید عمران خان بنے, کہ جن کے دور میں DGI کی جو تعیناتی ہے اس کا اناؤنسمنٹ پرائم منسٹر آفس سے کیا گیا. ظہیر الاسلام, جو جنرل ظہیر الاسلام ہیں, یہ کور کمانڈر کراچی تھے. ان کو جنرل پاشا جب ریٹائر ہوئے تو ان کی جگہ اپوائنٹ کیا گیا کہ یہ نئے DGI ہوں گے, اور اس کی اناؤنسمنٹ پرائم منسٹر آفس نے کی. وجہ بھی اس کی ایک یہ تھی کہ جو یوسف رضا گیلانی ہیں اور DGI جنرل پاشا, ان کے درمیان اچھے تعلقات نہیں رہے تھے, اور ان اے وے کہ آرمی چیف جو کیانی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں رہے تھے. آرمی چیف کیانی چاہتے تھے کہ پاشا جو ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے, کیونکہ پاشا اپنا 3 سال کا ٹینیور یہاں پر پورا کر کے پریکٹیکل نہیں جا رہے تھے. تو پرائم منسٹر ڈنٹ ایگری, اور جنرل پاشا کی بجائے پھر دونوں کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس کے تحت نئے DGI جنرل ظہیر الاسلام کا اعلان کیا گیا, جو کہ ہمارے یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اب جو تازہ ترین
تنازع پیدا ہوا ہے وہ اس وجہ سے تنازع پیدا ہوا ہے کہ آرمی چیف پہلے سے ماضی میں کچھ عرصہ پہلے سے وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر جو جنرل صاحب ہیں، جنرل فیض حمید صاحب، وہ یہاں سے پوسٹ آؤٹ ہوں، کور کریں، اور کور کر کے وہ واپس آئیں، کیونکہ جو نیکسٹ نومبر آ رہا ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس میں جو سینیئرٹی کی لائن ہوگی، اس سینیئرٹی لائن میں اگر آپ سینیئرٹی لائن دیکھیں، اگر یہ 1 سال پوری کر لیتے ہیں کور، تو اس سینیئرٹی لائن میں جنرل فیض حمید آ جائیں گے تاکہ وہ کنسیڈر ہو سکیں آرمی چیف کے عہدے کے لیے. اور اس سینیئرٹی لائن میں بھی جو پہلے نمبر پہ آتے ہیں وہ سائر صاحب آتے ہیں، جنرل سائر شمشاد، جو کہ آج کل کور کمانڈر راول پنڈی ہے. چوتھے نمبر پہ آتے ہیں فیض حمید صاحب. تو وہ چوتھے نمبر پہ آنے کے لیے بھی آپ کو کور کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت چوتھے نمبر پر آنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی چلتی رہیں. مثال کے طور پہ یہ چلتا رہا ہے کہ پرپوزل یہ تھی کہ آپ یوں کر لیتے ہیں کہ ایک سمری دیں، سمری موو کروائی جائے جس میں جو ISI کی جو پوسٹنگ ہے اس کو کمبیٹنٹ پوسٹنگ قرار دی جائے، تاکہ ایلیجبلٹی کے لیے یہ ضروری نہ، آرمی چیف کی ایلیجبلٹی کے لیے یہ ضروری نہ رہے کہ انہوں نے کوئی کور کی ہے سرو یا نہیں کی ہے. تو یہ معاملہ طے نہیں ہو سکا. پھر اصل جو میرے خیال میں جو انریسٹ یا ان ایز آئی 2 بڑوں میں، وہ اس وقت آئی جس وقت یوسف رضا گیلانی وہ جو سینٹ میں منتخب ہوئے اور انہوں نے حکومتی وزیر کو شکست دی. پھر اس کے بعد بعض جو اپوزیشن کی جماعتیں، پرٹیکولرلی مسلم لیگ نون، اس کے حوالے سے پرائم منسٹر کو بتایا جاتا رہا کہ کچھ ہاب ناب ہو رہی ہے، ان لوگوں سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، وچ پرائم منسٹر ڈنٹ لائک. تو یہ معاملہ چلتا رہا. اب سلسلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر وانٹڈ جنرل فیض حمید ٹو اسٹے. کیوں اس لیے چاہتے تھے؟ میری اطلاعات کے مطابق کہ ایک پیس پروسیس چل رہا ہے، کچھ TTP کے حوالے سے بھی اور کچھ سیپریٹسٹ گروپس جو ہیں ان کے حوالے سے بھی. تو شاید پرائم منسٹر ایک پولیٹیکل کیپٹل کے طور پر ان پیس ڈیلز کو میچور کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ اگلے الیکشن میں ان کے لیے کام دیں. اور شاید اس میں کچھ ان کے پولیٹیکل ایجنڈاز بھی ہوں گے کہ فلاں ڈیٹ سے پہلے کالعدم کو نااہل قرار دینا ہے یا اس طرح کی چیزیں. تو یہ وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے چاہتے تھے کہ فیض حمید رہیں. اچھا اعزاز، اس سارے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ 6 اکتوبر کو یہ ایک نوٹیفیکیشن پریس ریلیز جاری ہوا ISPR سے اور ایک اناؤنسمنٹ ہوئی. اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. ہم نے اس دوران مختلف فیزز دیکھے. کبھی کہا گیا کہ جی وہ سمری نہیں آئی ہے تو کہا گیا کہ سمری بھیجیں. پھر پتہ چلا کہ جی سمری آئی تھی، وہ ایک ہی بندے کی آئی تھی. پھر جناب PM صاحب نے کہا ہے کہ جی نہیں آپ زیادہ بندوں کی بھیجیں. پھر پتہ چلا جی 3 بندوں کے نام کی سمری آئی. پھر وہ 3 نام بھی آئے اور حکومتی صفوں میں سے یہ ہے کہ وہ کسی نے اپنے پاس سے فرض نہیں کیا. اور پھر اب 1-2 دن سے یہ سچویشن سننے میں آ رہی ہے کہ جناب وہ اصل میں تو سمری آئی نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ ابھی وربل بات چل رہی ہے یا آرمی چیف کے جو PM کی میٹنگ ہوئی اس میں جو چیزیں اس میں طے ہوئی وہ ان پر آگے بات ہو رہی ہے. اور پھر لیکن وزراء بھی کہہ رہے جی کام ہو رہا ہے. کوئی وزراء کہہ رہے ہیں سمری موصول ہوگی، کام ہو رہا ہے. اب وہ سمری کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. اب صرف جسے کہتے ہیں نا ایک پراسرار سے فضاحت آ رہی ہے اور لوگ 2 چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک یہ کہ خان صاحب کیا کرنے والے ہیں، وہ کب یہ اناؤنسمنٹ PM آفس کی طرف سے ہوتی ہے. اور دوسرا پھر بہت ساری نظریں جو ہیں اس وقت جو پاکستان میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس پر لگی ہوئی. کل انہوں نے جلسہ بھی کیا. تو یہ جو سمری والی ہے نہیں ہے، بندے کتنے ہیں نہیں ہیں، اس کی سچویشن اعزاز صاحب پہلے ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے یہ. اچھا رائے صاحب، میری جو اطلاع ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ انیشلی میرے پاس بھی اطلاع یہ تھی کہ 3 بندوں کے نام ہیں اور یہ وہ، میں ٹو بی فیئر، لیکن مجھے کچھ جب وہ اطلاع آئی، سب سے پہلے تو ٹیلی ویژن چینلز نے یہ چلا دی تھی. ARY ٹیلی ویژن نے چلائی، پھر بعد میں جیو نے، دنیا TV نے، ساروں نے چلائی. فرینکلی اسپیکنگ اس وقت مجھے بھی اطلاع یہ بعد میں ملی، وہ TV پہ چل چکی تھی کہ جی 3 بندوں کی سمری ہے. لیکن بعد میں مجھے 1-2 بندوں نے جو بڑے اس سارے معاملے کے ڈائریکٹلی ان کا کوئی رول ہے PM آفس کی سائڈ سے، تو مجھے پھر ادھر سے پتہ لگا کہ سمری بیسیکلی 2 بندوں کی تھی. ایک تھے جنرل ندیم انجم جو کہ کراچی کے کور کمانڈر، اور دوسرے تھے جنرل سرفراز، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز. ان 2 بندوں کی سمری تھی جو کہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ پرائم منسٹر ان دونوں میں سے کسی ایک کو
سلیکٹ کریں گے. تو یہ سمری والا چکر تو میرے پاس یہ ہے کہ صرف 2 بندوں کا نام تھا. تو اچھا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ چلا لندن میں، جب نواز شریف صاحب سے بات کی جاتی تھی تو کبھی تو انہوں نے معنی خیز مسکراہٹ کی اور کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ بیانات آنے شروع ہوئے. پھر کل جو جلسہ تھا فیصلہ آباد میں، اس پہ لوگوں کی بڑی نظریں تھیں کہ اس پہ کیا آئے گا. تو جلسے میں جو کچھ ہوا آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اس پہ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے رائے صاحب، بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے یا میاں نواز شریف ہے، ان کا ذرا ماضی کا موقف دیکھ لیں. ماضی کا ان کا موقف یہ ہے کہ جی ہمارا تو عمران خان سے جھگڑا ہی نہیں ہے، یہ تو سلیکٹڈ ہے، ہمارا جھگڑا ہے سلیکٹر کے ساتھ. ابھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی یہ کر رہے ہیں کہ سلیکٹڈ کو، جسے یہ سلیکٹڈ کہتے ہیں عمران خان، اس کو یہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. DGI کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ ایک کنٹروورسی ہو رہی ہے. لیکن سلیکٹر والی بات بھول گئے. تو دیکھیے اب جو مسلم لیگ نون ہے، پرٹیکولرلی مریم نواز، وہ ایک لوگوں میں بڑا پسند کیا جاتا ہے. ان کی جو طرز تکلم ہے، تقریر جس انداز سے کرتی ہیں، وہ لوگوں کو بڑا پسند ہے. پرٹیکولرلی پنجاب میں ان کی بڑی زیادہ مقبولیت ہے. بلوچستان میں لوگ ان کو پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں. کراچی میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ان کی جو فالوئنگ ہے وہ اضافہ ہو رہی ہے. لیکن ایک کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے. میاں نواز شریف صاحب کوئی بات نہیں کر رہے، مریم صاحبہ تنقید کر رہی ہیں سیدھی پرائم منسٹر کے اوپر اور DGI کے اوپر. اب جو سلیکٹر والی بات ہے وہ کہیں گم ہو گئی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کیا یہ ایک پولیٹیکل موو ہے کہ ہم نے اپنے اینیمی کے ساتھ اگر لڑنا ہے، پولیٹیکل اینیمی کے ساتھ لڑنا ہے تو ان کو ڈیوائیڈ کریں اور آرمی چیف کو جو پرائم منسٹر اور DGI کے ساتھ تنقید نہ کریں تو ان میں تقسیم ہوگی، ابہام پیدا ہوگا، یا یہ کچھ اور ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. لیکن یہ جو کچھ بھی ہے، یہ پبلکلی یہ نام آئے ہیں، ایک پبلک جو سفیر میں یہ بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے سامنے ہے. اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ کیا اس کے اوپر فوج کوئی ریئیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ دیٹ ٹائم ول ٹیل. لیکن اپیرنٹلی ایسا یہ لگ رہا ہے کہ جو مریم نواز ہیں وہ کیپٹل جو ہے، جو عمران خان صاحب سے جو لوگوں کی مایوسی ہے اس کو کیپٹلائز کر رہی ہیں اپنی حمایت میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جنرل فیض حمید کو وہ کنٹروورشل بھی کر رہی ہیں. اور ظاہر ہے ان کی مطمع نظر، جس طرح وہ کورٹ میں بھی گئی ہیں، تو ان کا مطمع نظر اور ان کی کوشش یہی ہوگی کہ جو آگے 29 نومبر کو جب آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا وقت ہوگا تو اس وقت کی جو ایلیجبلٹی لائن میں ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کم از کم کنٹروورشل ہو جائیں، تاکہ 2022 میں. اچھا اعزاز، یہاں پہ جو بات ہے، اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو پچھلے دنوں ایک بہت اہم جو سٹیٹمنٹ تھی وہ نواز شریف صاحب کی آئی کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب آپ مزاحمت کے بیانیے کو آگے لے کے چلیں گے یا کہ مفاہمت کے بیانیے کو آگے لے کے چلیں گے، تو ان کی طرف سے جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا مقصد اپنے گول کو اچیو کرنا ہے، اپنے گول تک پہنچنا ہے. اب وہ راستہ چاہے مزاحمت کا ہو تو ہم وہ بھی کریں گے، مفاہمت کا ہو تو ہم وہ بھی کریں گے. لیکن جہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اب حکمت عملی جو آپ بات کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک تھی. یہ ایک حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو جو اگر ہم دیکھیں تو جو ان کو سب سے زیادہ شکایات، اگر ہم پرسنالٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ جو ہے وہ جنرل فیض سے شکایات تھی. تو انہوں نے ان کو سنگل آؤٹ کر کے ٹارگٹ کیا ہے. اور پھر جناب جو بھی ایک ٹارگٹ ہے، اب اگر دیکھنا یہ ہوگا کہ اینڈ نتیجہ کیا نکلتا ہے. اگر اینڈ نتیجے پہ مسلم لیگ نون اس بیانیے پہ کھڑی ہوتی ہے جو لے کر چلی تھی تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اس بیانیے کو لے کر چلی تھی اور اب وہ اس سے بالکل ہی منحرف ہو گئی ہے تو یقیناً اس سے ان کی سیاسی ساکھ کو دھچکا پہنچے گا. دیکھیے ہم یہ معاملہ اس طرح پبلکلی ڈسکس کر کے ہم کسی کو غیر ضروری تنازع میں بھی شکار کرنے میں کنٹریبیوٹ نہیں، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. ماضی میں تو وہ سب کا نام لیتے رہے ہیں، مسلم لیگ نون سب کا نام لیتی رہی ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فیض صاحب سے زیادہ اعتراض ہے، فیض صاحب سے زیادہ ان کو اختلاف ہے. کیا فیض صاحب انڈیویجولی کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس میں ان کے باسز یعنی کہ پرائم منسٹر بھی اور آرمی چیف بھی ٹیکنیکلی دونوں ان کے پاس تھے، تو ان کی مرضی یا منشا نہ ہو؟ یہ سوالات ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن اس سارے معاملے میں آپ جب تنقید کرتے ہیں تو آپ خاص لوگوں کو کرتے ہیں اور خاص کو چھوڑ دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب پہ تنقید، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے
وہ تھا کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی اور سولین سپریمیسی. کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کیا اس طرح سے ہوگی؟ کیا آپ نے اوتھ اٹھا کے لیڈر آف دی اپوزیشن کا کیا آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کو لیجیٹمائز نہیں کیا؟ کیا عدالتوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا ہے؟ آنسر از نو. کیا الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا ہے؟ آنسر از نو. کیا پارلیمنٹ کے اندر جہاں پر آپ بھی موجود ہیں انہوں نے کوئی نو کانفیڈنس دے دیا ہے؟ آنسر از نو. تو یہ جو لیجیٹمیسی کی بات کر رہی ہے کہ وہ لیجیٹمیٹ کی جا رہی ہے کہ وہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے. یہ سیاسی بات ضرور ہے لیکن پریکٹیکل ایکچول بات یہ ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر کو بھی مانا ہے، آپ نے پرائم منسٹر کے اقدامات کو بھی مانا ہے، اور آپ پرائم منسٹر کے ساتھ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر آپ اور آپ کی جماعت مل کر کام کر رہی ہے. اب مجھے یہ باتیں ساری کہتے ہوئے بڑا برا بھی لگ رہا ہے کہ میں راجہ صاحب آپ کے ساتھ ادھر ہی بیٹھ کے اور بہت ساری جگہوں پہ بیٹھ کے ہم عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں اپوزیشن کا بھی ان کا اصل چہرہ دکھانا چاہیے. کیا ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی وزیر اعظم کا اختیار قانونی طور پہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور آج جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو آپ خاص کچھ پرائم منسٹر کو تنقید کریں اور کچھ جگہوں پہ آپ بالکل اس طرح سے بیہیو کریں کہ جس طرح ہے ہی نہیں کچھ، تو یہ باتیں بنا سکتے ہیں. اس میں جو آپ کی بات ہے بالکل اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ایک چیز ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سننے کو ملی کہ جی اگر اسمبلیاں بن گئی تھیں، پرائم منسٹر بن گئے تھے، اپوزیشن لیڈر بن گئے تھے، تو بھائی اگر آپ نے اس اسمبلی کو مانا ہے تو آپ اس میں جا کے بیٹھیں، آپ کیا رکین، ادروائز تو آپ بیٹھتے ہی نا اس اسمبلی میں. تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ متفق ہو جاتے. تو جب بیٹھے ہیں تو پرائم منسٹر تو وہ ہے، وہ اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ہی از دا پرائم منسٹر. اب جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جی وہ ان کے جو اختیار ہے اس کی اگر بات کی جائے تو ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہے شاہ صاحب. ڈفرینس یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر جب باہر دھرنے ہو رہے تھے تو پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دیا، اسمبلی کا، پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ اس کا ساتھ دیا. اب یہاں پہ پوچھنی چاہیے کہ خان صاحب اب جیسے بھی آئے تھے آ گئے تھے، اس کے بعد سے لے کر اب تک، یعنی کہ وہ جو ابھی یہ جو تنازع کھڑا ہوا، اس سے پہلے یہ تو اداروں کے ساتھ، اس سے پہلے وہ ایک اور ادارے سے بھی لڑ پڑے تھے، الیکشن کمیشن سے، اس سے پہلے سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے وہ ججز لانے کی کوشش کی، اسی طرح اور بہت سارے اداروں کے ساتھ ان کا ایسا معاملہ رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے ساتھ انورڈ ان کا رویہ جو ہے وہ بالکل بھی، جسے کہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں جمہوری رویہ کبھی بھی نہیں رہا. وہ کبھی بھی کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے. جو میٹنگ پی ایم نے ہوسٹ کرنی ہوتی تھی اگر اس میں اپوزیشن نے آنا تو وہ اس میں نہیں جاتے. وہ آج تک انہوں نے کبھی اس چیز کو گوارا نہیں کیا. تو اس چیز کا نقصان تو ان کو ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی بات درست ثابت ہوتی ہے کہ جی ہم نے اپنے ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے کہ سول سپریمیسی کی، آئین کی بالادستی کا ٹارگٹ، چاہے وہ مزاحمت سے ہمیں اچیو کرنا پڑے یا مفاہمت سے، کیا وہ اپنی اس بات پہ قائم رہتے ہیں یا پھر روایتی سیاستدانوں کی طرح موقع پرست ثابت ہوتے ہیں اور اپنے ایک وقتی فائدے کے لیے کوئی نہ کوئی رائٹ لیفٹ کی ایک سائڈ لے لیتے ہیں. سو اب یہ جتنی کہانی چل رہی ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا. کیا مسلم لیگ نون اپنے اس بیانیے پہ قائم رہے گی یا کہ وقتی مفاد کے تحت اس بیانیے پر کوئی کمپرومائز کر لے گی یا سودے بازی کر لے گی یا جو بھی سیاست میں ہوتا ہے. اچھا اعزاز، یہ بتائیے کہ اب آج ہمارے ناظرین کے لیے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ سنا آپ کے پاس کچھ اچھی خبریں ہیں؟ نہیں رائے صاحب، میں خبر نہیں دوں گا، میں صرف ایک بات کہوں گا کہ اس وقت جو اصل کھیل ہے نا، اس میں جو تنازع بنا ہوا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا کہ وہ کب رہیں گے کب نہیں رہیں گے، میری اطلاعات کے مطابق وہ 25 نومبر تک یہاں پر موجود ہیں. 25 نومبر کے بعد وہ فوری طور پہ پشاور کور کو سنبھال لیں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پرائم منسٹر کی جو ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ ان کے گھر پہ، اس ملاقات کی جو ارینج کروایا ہے آئی ایس آئی چیف نے، جنرل فیض حمید نے. جو دونوں کے درمیان دراڑیں ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ میرے خیال میں ہیں، بالکل ہیں، لیکن میرے خیال میں تینوں جو ایکٹرز ہیں، پرٹیکولرلی جو دو بڑے ایکٹرز باجوہ صاحب اور باجوہ صاحب سے بھی پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب، دونوں کو اس بات کی شاید انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ اگر وہ لڑائی کریں گے تو یہ لڑائی ان کے حق میں نہیں جائے گی. اس لیے جو توپیں چلائی جا رہی تھیں میڈیا کی طرف سے بھی اور متحارب گروپوں کی طرف سے، فی الحال وہ توپوں کی جو آواز ہے وہ آنا بند ہو گئی ہے. عملی طور پہ پرائم منسٹر ہماری اطلاعات کے مطابق شاید ایگری
کر جائیں گے اور وہ اناؤنسمنٹ کر دیں گے اگلے 2-3 دنوں میں نئے DGI کا، یا ممکن ہے کہ وہ جو موجودہ DGI ہیں ان کی سبکدوش ہونے کے اوپر، یعنی کہ نومبر کے آخری ہفتے میں اناؤنس کریں، ایک ہفتے میں یا آخری نومبر کے مڈ میں شاید اس بات کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ اعجاز سید۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ہمارا چونکہ ہفتہ وار پروگرام ہے، تو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پاکستان کے سیاسی میدان میں جو کچھ ہوتا رہا، جو اندر سائڈ پہ کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں اندر خانے کیا خبریں چلتی رہی، وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، کچھ اپنا تجزیہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔